بلند فرما، الہی اس ادارے کو تا ظہور امام زمانہ قائم و دائم فرما، پالنے والے بحق زہرا و بیہا و بعلیہا و صدر المسعود فیہا کارمی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے اس مشکل ترین دور میں ملک پاکستان کی خود حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک کو بالخصوص ملک پاکستان کو دہشت گردی جیسی لعنت سے محفوظ فرما، پالنے والے پرچم ولایت کو سر بلندی نصیب فرما، مذہب حقہ کا بول بالا فرما، ہمارے بارہویں آقا کا جل ظہور فرما، ہمارے امام کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما، ہمارے ان گنہگار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جل دیدار نصیب فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ۔ پروردگار کا شکر ہے کہ جس اللہ نے آپ کو مجھے محبت حسین نصیب فرمائی اور اس حسین کی محبت نصیب فرمائی کہ جو حسین آدم کا بھی وارث ہے، ابراہیم کا بھی وارث ہے، نوح کا بھی وارث ہے، موسیٰ کا بھی وارث ہے، عیسیٰ کا بھی وارث ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی وارث ہے۔ خدا کی قسم اگر 1,24,000 انبیاء حسین کو نہ مانے تو خدا ان کو بے وارث بنا دیتا، یعنی ان تمام کے وارث کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اور آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، یعنی تمام کے تمام انبیاء کے جو وارث ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ اور یہ حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبی کا ماحول تھا، کائنات کے رسول صحابہ کرام کے مجمع کو دین بتا رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک ننھا سا بچہ جو مسجد میں داخل ہوا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ بچہ بھی زمین پہ گرا نہیں، نبی نے گرتے ہوئے حسین کو دیکھا، اپنی مسند کو چھوڑا، خطبہ چھوڑا، دین چھوڑا، اسلام چھوڑا، قرآن چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر حسین کو اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگایا، اور جس ممبر پر نبی خود بیٹھے تھے پھر وہاں خود نہیں بیٹھے، وہاں حسین کو بٹھایا، حسین کو بٹھا کے دین بھی چھوڑ دیا، اسلام کا خطبہ بھی چھوڑ دیا، قرآن کا خطبہ بھی چھوڑ دیا، صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے خطبہ یہاں سے شروع کیا، ایھا الناس ھذا حسین فارف، لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ یعنی حسین اتنی بڑی عظمت کا نام ہے، حسین اتنی بڑی ہستی کا نام ہے کہ اگر دین بھی آ جائے حسین کے مقابلے میں تو مصطفیٰ دین کو چھوڑ کر حسین کو اٹھاتے ہیں، اس لیے تو کہا گیا دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والے جو ہستی ہے اسے کون کہتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں۔ نبی نے حسین کو بٹھایا، صحابہ کرام کا مجمع دیکھا یہ منظر، نبوت نے بچے کو اٹھایا، ہم حافظ قرآن تھے، ہم صحابہ کرام تھے، اسلام بتا رہے تھے، حلال و حرام کی تمیز بتا رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے سامنے بھی کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، ہم آپ کے سامنے حافظ قرآن بیٹھے ہیں، حافظ قرآن بیٹھے ہیں۔ آپ نے چھوٹے سے بچے کو اٹھایا اور اپنے ممبر پہ بٹھایا اور پھر اس کو بوسہ دیا اور خطبہ حسین کی فضیلت سے شروع کیا۔ میرے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تم حافظ قرآن ہو، حسین محافظ قرآن ہے۔ فرمایا حافظ قرآن ہونا اور بات ہے اور محافظ قرآن ہونا اور بات ہے۔ ایک آخری بات، جس کے دل میں حسین کی محبت ہو، جو حسین سے محبت کرتا ہو، مدینہ کے اندر کائنات کے رسول کا ایک صحابی تھا جس نے یہ منت مانگی کہ اگر میری یہ منت پوری ہو گئی تو میں زہرا کے بابا کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دوں گا۔ منت کیا تھی؟ یہ ہوتا ہے صحابی رسول۔ میں آپ کو ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ ہم شیعہ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، اور جیسے ہم صحابی کی عزت جانتے ہیں ویسے کوئی مسلک نہیں جانتا۔ یہ صحابی رسول تھا جس نے منت مانگی اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں حسنین کے نانا کو اپنے گھر میں دسترخوان پہ کھانے کی دعوت دوں گا۔ صحابی کا کام مکمل ہوا، کائنات کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کی شریعت ہے جب منت پوری ہو جائے اس کا اتارنا واجب ہوتا ہے،
میں نے یہ منت مانگی تھی پوری ہو گئی، اب آپ کو میرے گھر میں آنا ہوگا۔ نبی نے فرمایا منت پوری ہو گئی، میں شریعت کا بانی ہوں، میری خود شریعت ہے، میں چل کے تیرے گھر آؤں گا، میں چل کے تیرے گھر آؤں گا۔ اب میرے نبی کی عادت تھی حسن و حسین کے اس دنیا کے آنے کے بعد کائنات کے رسول کی کوئی محفل ایسے نہیں، کوئی دعوت ایسے نہیں جس میں نبی اکیلے چل کے گئے ہوں۔ جیسے ہی اس نے نبی کو بلایا تو میرے نبی نے ساتھ میں حسن کو لیا اور ساتھ میں حسین کو لیا۔ کتنا بعظمت ہوگا وہ صحابی کہ جس کے گھر میں چل کر نبی بھی جا رہے ہوں، حسنین بھی جا رہے ہوں۔ اب چلتے چلتے جب اس صحابہ کرام کے گھر پہ پہنچے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آل محمد کا ایک طریقہ کار تھا کہ جس کے گھر میں دعوت کھاتے تھے تو اس کے حق میں دعا کرتے تھے۔ اب میرے نبی نے فرمایا حسنین اس کے حق میں دعا میں کروں گا، آمین تم نے کہنی ہے۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ، نبی دعا کرنے والا ہو، حسنین آمین کہنے والوں، خدا دعا کیسے نہیں قبول کرے گا؟ نبی نے دعا کرائی، حسنین نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ اب نبی خود روایت کرتے ہیں میں جب اپنے صحابہ کرام کے گھر سے نکلا تو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو مجھے پیچھے سے لوگوں کا رش نظر آیا۔ کیا؟ پیچھے سے لوگوں کا رش نظر آیا۔ تو میں نے پلٹ کر اپنے اسی صحابی سے پوچھا کہ یہ رش کیسا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے 70 غلام آپ کے آنے کے بدلے میں آزاد کیے ہیں۔ پہلے منت یہ مانگی تھی، منت پوری ہوئی تو حسین کے نانا کو بلاؤں گا۔ دوسری منت یہ مانگی تھی جس دن حسین کا نانا چل کے میرے گھر آ گیا تو اس کے نالین کے صدقے میں، اس کے قدموں کے صدقے میں کائنات کے رسول کا صحابی 70 غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ یہ جو آپ نے دیکھا یہ منظر، یہ 70 لوگوں کا، یہ آپ کے آنے کی خوشی میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ منظر آپ کے میرے کریم حسین نے دیکھا۔ حسین کو اتنی خوشی ہوئی نانا کے صحابی سے، پورے راستے میں جب تک گھر نہیں پہنچے اپنے نانا کے صحابی کو دعا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں ماں کے پاس تو ماں کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد یہ مسکراہٹ فاطمہ نے دیکھا۔ حسین کو سینے کے ساتھ لگا کے بی بی اور زیادہ مسرور ہوئی، اور زیادہ خوش ہوئی کہ میرا حسین مسکراتا ہوا آیا۔ اور سوال کیا حسین کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیسی؟ کہ اماں آج مجھے نانا کے صحابے نے یہ وجہ بنی کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کہ اس نے کیا کیا؟ کہ مجھے حسین کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ میں دن قیامت تک اس کے حق میں دعا کرتا رہوں گا۔ تو بی بی نے پوچھا وہ عمل کیا تھا؟ کہ پہلے تو اس نے خوبصورت کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس نے میرے نانا کی اتنی عزت کی کہ میرے نانا کے قدموں کے صدقے میں اس نے 70 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اماں جب اس کا میں نے یہ منظر دیکھا اب تیرے حسین کا بھی ایک دل بن گیا۔ بی بی فرماتے ہیں کیسا دل؟ کہ میرا بھی یہ دل چاہتا ہے میں اپنے نانا کی دعوت اپنے گھر پہ کروں۔ اماں کھانا آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں، اپنے نانا کو میں اپنے دسترخوان پہ بلانا چاہتا ہوں، میں اپنے نانا کا دسترخوان سجانا چاہتا ہوں۔ بی بی نے اجازت دی۔ کائنات کے حسین مسجد نبوی میں نانا سے پوچھنے کے لیے نانا اگر میں آپ کی دعوت کروں تو کیا آپ میرے دسترخوان پہ آنا پسند کریں گے؟ نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا حسین میں کیسے نہیں آؤں گا جب دن قیامت کے 1,24,000 انبیاء کی صف لگی ہوگی تو تمام انبیاء کی صف میں اکیلا میں مصطفیٰ کہوں گا۔ واحد میں تھا جو حسین کے دسترخوان کا مہمان ٹھہرا تھا کہ میں تو تیرے دسترخوان پہ آؤں گا اور خوشی سے آؤں گا۔ بہرحال سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، حسین کا دسترخوان سج گیا۔ نبی چل کر حسین کے دسترخوان پہ آئے، کھانا کھایا۔ نبی فرما رہے ہیں کھانا بس آخری بات، نبی فرما رہے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا، جتنی دیر تک میں حسین کے دسترخوان پہ بیٹھا رہا میں نے دیکھا دروازے پہ جبریل بھی کھڑا رہا، جبرائیل بھی کھڑا رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جھولے میں کچھ ڈال کے جاؤں۔ جتنی دیر تک میں حسین کے دسترخوان کا مہمان ٹھہرا رہا میں کھاتا رہا، جبرائیل سامنے تھا۔ نبی فرماتے ہیں میں نے کھانا مکمل کیا، میں دہلیز پر آیا، میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کافی دیر سے کھڑے ہو وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا پہلے تو آپ پر اللہ کا سلام پیش کرتا ہوں، اللہ کا سلام پیش کرنے کے بعد پھر آپ کو اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں
کیسا پیغام؟ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، وہ آپ کے صحابہ کرام کی صحابی کی منت تھی کہ جس دن مصطفیٰ اس کے گھر میں چل کے جائے گا، اس کے دسترخوان پر کھانا کھائے گا، وہ صحابی کی منت تھی کہ وہ آپ کے قدموں کے بدلے میں 70 غلام آزاد کرے گا۔ آج مصطفیٰ آپ تھے حسین کے مہمان، حسین کے دسترخوان کے مہمان۔ یہ عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے، حسین کے مہمانی کے صدقے میں اللہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں حسین کے 70,000 چاہنے والوں کو جنت میں جگہ دے دوں گا۔ یہ حسین کی عظمت ہے۔ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس آج آخری مجلس ہے، میں 2 منٹ آپ سے لوں گا مصائب کے بھی۔ یہ وہ غریب زہرا تھا کہ جس کی آپ نے عظمت سنی۔ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ ماں کے شکم میں آئے ظاہری طور پر، تو بی بی مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی، ایک دن اندر سے آواز آئی شکم سے، تو تڑپی فاطمہ اور بابا کے پاس آئی۔ کہا بابا، جب سے یہ بچہ میرے شکم میں یہ بڑی عجیب غریب باتیں کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ آج اس نے کیا کہا؟ کہ بابا آج اس نے مجھ سے 2 باتیں کی، اور فاطمہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ نبی فرماتے ہیں کون سی بات؟ کہ بابا آج اس نے اندر سے مجھے یہ کہا، السلام علیک یا اماہ انا عطشان، اے اماں تجھے پیاسے بیٹے کا سلام ہو۔ بابا اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ کہا دوسرا سلام کیا، السلام علیک یا اماہ انا عریان، اے اماں تجھے اپنے بے کفن بیٹے کا سلام ہو۔ اماں یہ کس طرح کا میرا لال ہے، بابا یہ کس طرح کا میرا لال ہے، کبھی خود کو پیاسا کہتا ہے، کبھی خود کو بے کفن کہتا ہے۔ اس حسین کی شہادت بہت نے یہ روایت ہے حسین کے نانا نے خود پڑھی۔ بس میں آخری فکرہ یہ کہوں گا زیادہ رہو، جب 10 محرم کا دن تھا نا، اور آپ جانتے ہیں ابھی آپ نے گرمیاں گزاری، 2 کیفیت ہوں تو بڑی پیاس لگتی ہے، 3 کیفیت ہوں تو بڑی پیاس لگتی ہے، سخت گرمی ہو، دھوپ ہو تو پیاس لگتی ہے، اگر انسان زیادہ روئے تو پیاس لگتی ہے، کوئی وزن اٹھائے تو پیاس لگتی ہے۔ یہ تینوں وقت اکیلے زہرا کے لال پر تھے کربلا کے میدان میں۔ سخت گرمی بھی تھی اور لاشوں کو اٹھا اٹھا کے تھک بھی چکا تھا، اور اس کے بارے میں آپ کے میرا 12واں آقا زیارت نہیں میں فرماتا میرا سلام ہو اس حسین پر جسے مسلمانوں نے رلا رلا کے مارا تھا، جو روتا بھی رہا تھا، اتنا پیاسا تھا جو روتا بھی رہا تھا۔ زخمی زہرا کا لال، آخری روایت، زخمی زہرا کا لال، آپ کا یہ پرسہ یہ ماتم قبول فرمائے۔ زخمی زہرا کا لال جب آخری مرتبہ آتا ہے نا مقتل میں اور خیمے کی طرف، تو تاریخ یہ کہتی ہے زینب کے خیمے میں نہیں گیا، کسی اور مستور کے خیمے میں نہیں گیا۔ حسین زخمی حالت میں چلتے چلتے اس خیمے میں آئے جس خیمے میں سید ہو کر اس بی بی کو اپنی مرشد زادی بھی کہتا ہوں، اپنی آقا زادی بھی کہتا ہوں، سید ہو کر اس بی بی کا خود کو غلام کہتا ہوں، جس کا نام تاریخ نے فضا لکھا۔ حسین کسی اور خیمے میں نہیں گئے، چلتے چلتے فضا کے خیمے میں آئے۔ ایک مرتبہ جناب فضا نے حسین کو دیکھا، حسین نے رو کر ایک فکرہ کہا اماں فضا، دیکھیں سارے مارے گئے، خود زخمی ہیں، پیاسا تھا، خیمے میں آ کر کیا کہتا ہے اماں فضا۔ جیسے لفظ ماں فضا نے سنا، طلب کر کہا حسین تیری ماں فضا مر جاتی، تیری یہ حالت نہ دیکھتی، تجھے زخمی نہ دیکھتی، تو نے کربلا کے میدان میں بھی مجھے خود کو ماں کہا۔ سنو گے فکرہ، مجھے خود کو ماں کہا، مجھے اپنی ماں کہا۔ ایک مرتبہ حسین نے پتہ کیا کہا ماں فضا تو بھی جانتی ہے میں بھی جانتا ہوں، جب مدینہ میں میرا بچپنا ہوتا تھا مجھے ماں فاطمہ، میرے بچپنا ہوتا تھا ماں فاطمہ مجھے اپنی گودی میں سلاتی تھی، جب میری ماں کو چکی چلانے کا کام آتا تو میری ماں مجھے اٹھا کر تیری گودی میں سلا کے جاتی تھی، تو پھر مجھے لوری سناتی تھی۔ اماں فضا تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا
کہ کربلا کے اس میدان میں مجھے اپنی ماں فاطمہ کی بڑی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی ماں فاطمہ کی گودی کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ فضہ نے تڑپ کر کہا حسین مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا اماں فضہ تو ذرا گودی بنا، حسین تیری گودی میں اپنا سر رکھے گا، تیری گودی سے مجھے اپنی ماں فاطمہ کی گودی کی خوشبو آتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔